نبی کے اخلاق کو دیکھا۔ ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے ڈانٹا کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مہلن رک جاؤ، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بیمار نہ کر دے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو، اطمینان سے کہا سنو، ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں ہیں اس لیے نہیں بنائی گئی، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، انما هي ذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن، مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ ڈر گیا تھا کہ سارے صحابہ میرے ساتھ ایسا کیے، اور وہ ریلیکس ہو گیا اور دعا کی اللہم ارحمنی و محمد، یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لقد تہجرت واسعہ، اتنی بڑی رحمت تو نے دو بندوں کے لیے خاص کر دی۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے پیار دیا، باقی تو غصہ ہی کر رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی وصیت کیجیے، اوصنی کوئی وصیت کیجیے، قال لا تغضب، فرمایا غصہ مت کرو، وفرضت کا مرارا، اور صحابی نے کہا اور کوئی وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، اور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں، انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اس کے اخلاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق بھی بہترین بنائے، جس طرح نبی کے اخلاق ہیں، جس طرح صحابہ کے اخلاق ہیں، اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو بھی بنائے اور نبی کے سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔